بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے نوجوان بچوں اور میری محترم معظم مکرم ماؤں بہنوں اور پیاری بچیوں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو اقرا ٹی وی کے اس پروگرام دین اور دنیا کے اس سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چند ساعات اور چند لمحات جو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس جو کچھ ہم کہیں اور سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ لا تعد ولا تحصى، نہ ان کو شمار گنا جا سکتا ہے، نہ ان کو ان کی عدد اور تعداد اور گنتی کو شمار میں لایا جا سکتا ہے۔ بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات کی بارش کی ہوئی ہے اور اس پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ بالشکر تدوم النعم۔ شکر ادا کرنے سے جتنا انسان مشکور ہوتا ہے، جتنا انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اتنے اللہ تعالیٰ اس پر اور زیادہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرماتے ہیں، نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے مزید خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میں بسا اوقات دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا فضل فرمایا، امن و امان میں رہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا فضل فرمایا، کھانے پینے کی اشیاء وافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا فضل فرمایا کہ پہننے کے لیے ہمارے پاس کتنے کتنے پوشاکیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آس پاس قرب و جوار میں دوست احباب رشتہ دار اور دیکھ بھال کے لیے اعلیٰ ترین فیسلٹیز ہمیں حاصل ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ آج دیکھیے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے تعداد میں ایسے انسان ہیں جن کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، جن کو امن امان اپنے ملک اور بستیوں میں میسر نہیں، جو موت اور زندگی کے کشمکش میں ہیں، جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اگر دن ہے تو شام تک زندہ رہیں گے اور اگر رات ہے تو صبح تک، طلوع فجر تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ یہ ان کی زندگی کی کیفیت ہے۔ ایسے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہم تلملاتے ہوئے روتے ہوئے بھوک اور پیاس اور افلاس اور زخموں سے چور چور ہماری آنکھیں دن رات ان کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ ہم لاکھوں انسانوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں ان کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں، جسے ہم بہا بہا کر کے تھک جاتے ہیں۔ اس لیے پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس کا خاص طور پر اس کے استعمال کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو جو کہ ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اگر تم ایک بہتی ہوئی نہر پر بھی وضو کرو تو پانی کو ہرگز ضائع نہ کرنا۔ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَارٍ جَارٍ غَمْرٍ، ایسا بہاؤ والا بھرا نہر جس کے کنارے جو ہے پانی سے پھٹتے ہوں اور پانی کا بھونچال ہو ان میں،
تو فرمایا کہ غمرن اس کو بولتے ہیں کہ پانی اس میں اتنا زیادہ ہو، تیز بہاؤ کا ہو، اس کے باوجود پانی کو ضائع مت کرو۔ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمارے پاس وافر ہے، بہت ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں، صاف ہے اس کا بھی احساس نہیں۔ آج کل لاکھوں انسان ایسے ہیں جو پانی صاف نہ ملنے کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمتیں ہم وہ کریں گے؟ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ دن رات کو ایک کر کے، منٹ سیکنڈ کو ایک کر کے، اور ہر تمام زندگی کے ہر لمحے اور لحظات کو اور رمقوں کو اکٹھے کر کے بھی ہمہ وقت ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو ہم شکر بجا نہیں لا سکتے۔ لیکن یہ کہہ دیں اور یہ شکر ادا کریں کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ، تیرے دربار اقدس میں، تیری خدمت میں ہم کروڑہا مرتبہ شکر پیش کرتے ہیں، جیسے کہ تیرے ذات عالی کے مناسب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ نہ دیتے تو کہاں سے ملتا؟ اگر اللہ ہم پر فضل نہ فرماتے تو کہاں سے یہ ساری چیزیں ملتی؟ کیونکہ یہ کہنا کہ یہ میں نے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی قوت کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انکار کرنے والے ہیں۔ تو قارون کتنے بڑے خزانے تھے اس کو جب یاد دہانی کرائی گئی کہ تم جو ہے تمہیں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے اپنے علم کی داد ہے، اپنی قوت اور چالاکی کا مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دس دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کے شکر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شکر بھی ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غریب، مسکین، فقیر، نادار، محتاج لوگوں کو اپنے خیرات اور صدقات میں یاد رکھتے ہیں۔ یہ بھی شکر کا طریقہ ہے، بلکہ احسن طریقہ یہ کہ اللہ تو نے ہم پر اتنا احسان کیا، اتنی نعمتیں فرمائیں، تھوڑا بہت اس میں سے بچا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دیں، بلکہ جتنا زیادہ دیں گے اتنی اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موضوع بہت لمبا ہے، لیکن میں نے صرف یہ چند باتیں اس لیے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ آج کل چونکہ دنیا میں کئی جگہوں پر ایسے حالات ہیں، کسی ایک ملک کا ذکر تو نہیں کیا جا سکتا، کہ وہاں کے لوگوں کے حالات کو دیکھیں کہ ان پر کتنی پریشانی ہے، کتنی مصیبت ہے، کتنی تکلیف ہے، اور کیسے کیسے حالات سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ پچھلے سیشنز میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت، دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم سید الکونین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے طفیل اور صلح ہمیں یہ نعمتیں نصیب ہوئیں، آپ کی ارشادات، یہ سب بہت بڑے خزانے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں جو ہیں مضمر کی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، ہمیں ان کے اوپر چلنا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو آج کل جیسے ہم دعا اور اس کے بعد قرآن کریم کے آیات اور ان کے پڑھنے اور ان کے فوائد اور خاصیات اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو
پچھلے سیشنز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات ہوئی، پھر سورہ فاتحہ کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر بیماری سے شفا اور نجات رکھی ہے، ہر مشکل کا حل اس میں رکھا ہے، ہر پریشانی کا حل اس میں رکھا ہے، ہر درد کی دعا اس میں رکھی ہے۔ اور کیوں نہ یہ ایک ایسی صورت ہے سورۃ فاتحہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتوں کے ساتھ نازل کیا، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اس کو پڑھو۔ یہ اتنی اہم ہے، اتنی اہم دعا ہے، اتنی اہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم کر دیا ہے، اور اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو اسی کے ذریعے سے شروع کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور ہم اگر دیکھیں اکثر دعائیں جو احادیث میں آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خواہ وہ جاگنے کی دعا ہو، یا سونے کی دعا ہو، یا کھانے کی دعا ہو، یا نئے کپڑے پہننے کی دعا ہو، یا جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہو، گھر سے نکلنے کی دعا ہو، یا گھر میں داخل ہونے کی دعا ہو، ان ساری دعاؤں کے شروع میں آپ اکثر و بیشتر دعاؤں کے شروع میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یا تو بسم اللہ سے اس دعا کو شروع کیا یا الحمدللہ سے۔ اس لیے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرنا، اللہ کے نام سے کسی کام کو شروع کرنا، اللہ کے نام سے کسی عمل کو شروع کرنا، وہ برکات اور خیرات کے باعث بنتا ہے۔ اللہ اس میں کامیابی نصیب فرماتے ہیں، اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ سے جب کوئی چیز شروع کی جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے جیسے نعمتیں ہیں، کھانے ہیں، سونا ہے، جاگنا ہے، ان ساروں پر چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اس کی شروع میں جناب نبی کریم سید الکونین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر الحمدللہ کا لفظ کہا ہے۔ اور الحمدللہ کے الفاظ سے چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام خود سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، تو فرمایا کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا مفسرین نے اور علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اقرب صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور شکر اور حمد بیان کیے جائے۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کافی ساری ایسی دعائیں ہیں جن کے شروع میں، اور ہمیں چونکہ یہ دعائیں یاد نہیں ہوتی، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے یہ دعائیں آج ہمیں نہ خود یاد ہیں اور نہ ہم اپنے بچوں کو یاد کرا سکتے ہیں۔ اور ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری اور خیر رکھی ہے۔ تو مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے اپنے سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو آپ کی دعا تھی بسمک اللہم احیا و اموت وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب آپ جاگتے تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ اب پہلی دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے نام سے بسمک اللہم احیا و اموت، ہم زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں موت آتی ہے۔ اور دوسری دعا جاگنے کی دعا میں الحمدللہ کہا، تو بسم اللہ اور الحمدللہ پہلے والے کی شروع میں کہ اللہ کے نام سے ہم
ہمیں موت بھی آتی۔ دوسرے نے فرمایا کہ شکر ہے اے اللہ اس ذات کا جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی مارنے کے بعد، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، سائنٹسٹ نے جبکہ ہمیں الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے بتا دیا تھا کہ النوم اخت الموت، کہ نیند جو ہے یہ ایسی ہے جیسے موت انسان پر واقع ہو۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ نیند میں انسان کی روح چلی جاتی ہے، لیکن وہ جب یہ جاگتا ہے تو واپس آ جاتی ہے۔ موت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح واپس نہیں آتی جب تک کہ قبر میں، حساب و کتاب میں یا دوسرے معاملات میں ان کے ساتھ معاملات ہوں میت کے ساتھ، تو یہ الگ بات ہے۔ تو اس روح کا دنیا میں واپس نہ لوٹنا، اس وجہ سے انسان مر جاتا ہے۔ لیکن سائنٹسٹ کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ النوم اخت الموت، کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، ایسی جیسے موت۔ یہ آپ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں جبکہ یہ انسان جاگتا ہے، اس انسان کی ہارٹ بیٹ چلتی ہے، اس انسان کی بدن میں خون جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس کی بلڈ پریشر اور ساری چیزیں نارمل ہوتی ہیں، اور یہ اپنی کیفیات اس کی باقی ہوتی ہیں، پھر اسے کیسے کہا گیا؟ تو حقیقت میں ابھی جو سائنٹسٹ نے جو ریسرچ کیا ہے اس میں یہ دیکھا ہے کہ انسان کی اقرب ترین کیفیت اور اس کے جو وزن ہیں، دوسری چیزیں ہیں، وہ بالکل ایسی ہوتی ہیں جیسے یعنی نیند کی حالت میں جیسے کہ موت کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور بھی کافی ساری چیزیں لکھی ہیں، یہ خود ایک موضوع ہے۔ اور ایک مشہور مسلمان سائنٹسٹ جن کو اکثر سنا جاتا ہے ڈاکٹر زغلول النجار، انہوں نے اس پر کافی ساری ریسرچ کی اور جمع کیا اور دیکھا کہ اس میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں، and it is worth looking into۔ اگر کسی کو یہ سوچنا ہے میڈیسن کے اعتبار سے، سائنٹیفک اس کے اعتبار سے، یہ ایک worth looking into، یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ اگرچہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں ہمارے لیے اس کی وجہ سے ایک بال کے برابر ہمارے یقین میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سچ، صحیح، اور اس میں ذرا برابر فرق نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہی اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، اور ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلتا، حقیقت کا پتہ چلتا ہے جس سے ہم ناواقف تھے یا دوسرے لوگ اس سے ناواقف تھے۔ ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل سچ ہے۔ اس کے بعد دوسری کئی ایسی دعائیں ہیں جس میں آپ نے بسم اللہ اور الحمدللہ جو ہے اس کا ارشاد فرمایا ابتدا میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بسم اللہ اور الحمدللہ اس کا ذکر کرنا یہ ایک جو ہے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت کا باعث ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی انسان کے لیے پوشیدہ رکھی ہے اور اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ بقرہ ہے، اور ہم ایسا کریں گے کہ جو آیات ہیں، اہم آیات، ان کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے، کیونکہ یہ جو آیات ہیں یا کلمات ہیں اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اب اس کے لیے ہم نے اس پروگرام میں اس چیز کو اس لیے اضافہ کیا ہے
اگرچہ ہم دین و دنیا میں ہر قسم کے خصوصاً جو سراؤنڈنگ میں جو مسائل ہوتی ہیں، جو ارد گرد گرد و پیش میں جو حالات پیش آتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا کہ اکثر ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی جو پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ بیچارے مارے پھرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزائن علمیہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مسائل کا حل ہمارے لیے اس میں رکھا ہے، تو میں اس لیے ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو مثال کے طور پر سورۃ بقرہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سورت عطا فرمائی ہے، خصوصاً سورۃ بقرہ جو سب سے بڑی سورت ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے کہ جب اس کو کسی گھر میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، اور شیطان کا داخلہ گھر میں بند ہو جاتا ہے، اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ اسی طرح اگر وہاں پڑھا جائے تو جن اور یہ شیاطین یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات آپ نے یہ فرمائی کہ سورۃ بقرہ اور اس کا پڑھنا اور ظاہر اس پر عمل کرنا بھی، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے ہے، بے شک اس کے پڑھنے میں برکتیں ہیں، ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، لیکن اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ اس کا پڑھنا، یہ جو کوئی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت عطا فرمائیں گے، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، جو اس کو چھوڑ دے گا اس کے لیے پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو سورۃ بقرہ جو ہے، اس کے مقابل میں کوئی شیطان یا کوئی ساحر اس کے مقابل میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ تو سورۃ بقرہ، اور آپ نے ایک اور روایت میں یہ بھی فرمایا کہ 3 دن کے دوران پڑھنا چاہیے، یا اگر ایک مرتبہ پڑھا جائے تو 3 دن تک اس کا اثر رہتا ہے۔ سورۃ بقرہ کو پڑھنا باعث خیر و برکت ہے۔ میں آگے چل کر کے بتاؤں گا کہ سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات اور سورۃ بقرہ کی درمیانی آیت الکرسی کی 3 آیات، اور اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، کم از کم یہ تو ہر رات کو پڑھنا چاہیے، اور سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، گھر میں ہر فرد کو پڑھنی چاہیے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں، جنات سے حفاظت، شیاطین سے حفاظت، اور چوری سے، پریشانی سے حفاظت۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ علم پہنچا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل کی اور مجھے عطا کی، تو یہ کہا گیا کہ یہ ایمان والے کے لیے، جب ایمان والا اس کو پڑھے گا یہ اس کے لیے کافی ہے۔ علماء نے اس کی مختلف توجیحات لکھی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت اگر کوئی پڑھ لے تو کفیت لہ من صلاۃ اللیل، یہ اس کو اتنا ثواب دے گی جیسے کہ رات کی نماز اس نے پڑھی۔ سبحان اللہ۔ ورنہ نہیں تو کفیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کافی ہو گئی، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، اور بھی بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورۃ بقرہ کو پڑھنا، اب اکثر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے
کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جنات گھروں میں اور قسم کی پریشانیاں، بیماریاں ہوتی ہیں اور ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں۔ اس لیے سورۃ بقرہ کو گھر میں سورۃ بقرہ کی تسلسل کے ساتھ تلاوت، ایک طریقہ یہ ہے کہ آج کل سی ڈی یا ڈسک پر جو ہے یہ ملتے ہیں اور آپ اس کو کنٹینیوسلی پلے کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات نصیب فرماتے ہیں اور گھر روشن ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جب واپس آ جائیں گے میں آپ کو ایک واقعہ مختصراً ذکر کروں گا، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گھر روشن تھا۔ تو صحابہ کرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ ہو سکتا ہے اس نے رات کو سورۃ بقرہ پڑھی ہو۔ تو سورۃ بقرہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے انوارات نازل ہوتے ہیں گھروں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو اپنے کلام مجید فرقان حمید کے انوارات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت اور پیاری پیاری باتوں سے اور تذکرے سے منور فرمائے، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے، انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو باقی انشاءاللہ اس سیشن کو جاری رکھیں گے اور جو باتیں باقی ہیں ابھی ان کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔